چین اور صومالیہ کے درمیان اہم سفارتی رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ شی کا صومالیہ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ گفتگو کے دوران چینی وزیر خارجہ نے صومالیہ کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین علیحدگی پسندی کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چین صومالیہ کی وحدت اور استحکام کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ چینی وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ چین افریقہ میں سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دیتا رہے گا اور براعظم افریقہ کے ممالک کے ساتھ تعاون کو وسعت دینا چین کی پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ صومالی لینڈ اور تائیوان کے درمیان مبینہ مددگار اتحاد خطے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے صومالیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا احاطہ کیا ہے۔ ایران سے متعلق فیصلوں میں فوجی آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ فلوریڈا سے واشنگٹن جاتے ہوئے طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران اب میری ریڈ لائن عبور کرنا شروع کر رہا ہے۔ ایران میں ایسے افراد مارے جا رہے ہیں جنہیں نہیں مارا جانا چاہیے تھا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران سے متعلق صورتحال کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے۔ متعدد طاقتور آپشنز پر غور جاری ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ بحال کرنے کے لیے ایلان مسک سے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران نے گزشتہ روز جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایران میں مظاہرین کی مدد کا فیصلہ بنیادی طور پر کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، امریکی ٹی وی کے مطابق ایران میں پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے 4 روز سے انٹرنیٹ سروس بند ہے، جس کے پیش نظر اسٹار لنک کے ذریعے ایران میں انٹرنیٹ بحال کرنے کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایران میں مظاہروں کے بعد صدر کو فوجی آپشنز پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے آپشنز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف سائبر آپشنز اور نئی پابندیاں بھی زیر بحث ہیں۔ امریکی صدر کی سینئر مشیروں سے ملاقات منگل کو متوقع۔ امریکی حکام کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے متعلق مختلف آپشنز پر مشاورت کریں گے۔ ٹرمپ کی کیوبا کو سخت وارننگ، امریکی تیل اور امداد بند کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا، اب سے کیوبا کے لیے تیل اور نہ ہی کوئی پیسہ جائے گا۔ اگر کیوبا نے بر وقت فیصلہ نہ کیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ امریکہ سے معاہدہ کر لے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ کیوبا کئی برسوں تک وینزویلا سے بڑی مقدار میں تیل اور پیسہ حاصل کرتا رہا، جس کے بدلے کیوبا نے وینزویلا کے آخری 2 آبروں کو سیکیورٹی خدمات فراہم کی۔ کیوبا نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر میگوئل ڈیاز کینیل نے کہا ہے کہ کیوبا ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، کوئی اسے احکامات نہیں دے سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیوبا کسی پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ 66 سال سے امریکی جارحیت کا شکار ہے، صرف وطن کے دفاع کے لیے تیار رہتا ہے۔ کیوبا کے صدر نے واضح کیا کہ ملکی معاشی مشکلات امریکی پابندیوں کا نتیجہ ہیں۔ انقلاب کو مرد الزام ٹھہرانا شرمناک ہے۔ وزیر خارجہ برونو روڈریگز نے کہا ہے کہ کیوبا امریکی بلیک میلنگ یا فوجی دھمکیوں کے آگے نہیں جھکے گا۔ ہم کسی بھی ملک سے ایندھن درآمد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ چین اور صومالیہ کے درمیان اہم سفارتی رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ شی کا صومالیہ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ گفتگو کے دوران چینی وزیر خارجہ نے صومالیہ کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین علیحدگی پسندی کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چین صومالیہ کی وحدت اور استحکام کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ چینی وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ چین افریقہ میں سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دیتا رہے گا اور براعظم افریقہ کے ممالک کے ساتھ تعاون کو وسعت دینا چین کی پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ صومالی لینڈ اور تائیوان کے درمیان مبینہ مددگار اتحاد خطے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے صومالیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا احاطہ کیا ہے۔